بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے جنت کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ناظرین، جنت کیا ہے اور جنت الفردوس کیا ہے اور کون سے خوش نصیب لوگ ان میں جائیں گے؟ ناظرین، کیا لوگوں کو جنت میں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی؟ کیا لوگوں کی وہاں اولاد ہوگی؟ کیا دودھ، شہد اور شراب کی نہریں دنیا کی طرح زمین میں کھود کر نکلی ہوئی ہوں گی یا وہ کس جگہ سے نکلیں گی؟ ان سب سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص دین اللہ میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہو، جسے بصیرت حاصل ہو چکی ہو، فطرت صحیح کے ساتھ ساتھ ہدایت و علم بھی ہو، وہ شخص جو بد اعمالیوں کو نیک کاریاں سمجھ رہا ہو، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی وحی کو حق ماننے والا اور ایک اندھا برابر ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی کامیاب اور مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جنت کے اور اوصاف بیان فرماتا ہے کہ اس میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا کرکٹ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف اور شفاف اور بامزہ اور باذائقہ۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے، یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نہیں نکلا ہوا بلکہ قدرتی ہے، اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں گی، دماغ کشادہ کر دیں گی۔ جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی ہے، نہ بد منزل ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ چکرائے، نہ منہ سے بدبو آئے، نہ سر میں درد ہو، نہ چکر آئے، نہ بہکیں، نہ بٹکیں، نہ نشہ چڑھے، نہ عقل جائے۔ ناظرین، حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف اور خوشبودار، اور ذائقے کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں، چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بازریہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ طبرانی میں ہے کہ حضرت لقیط بن عامر جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والے دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں، طرح طرح کے میوہ جات، عجیب و غریب بے مثل اور بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہوئی، نہیں، قسم اللہ کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں، ان کے کنارے کنارے موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ پھر فرماتے ہیں، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھل پھول ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی وہاں نہایت امن و امان کے ساتھ وہ ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دونوں جنتوں میں ہر ایک قسم کے میووں کے جوڑے ہیں۔ ناظرین، ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے، انہیں نواز چکا ہے اور ان سے راضی ہو چکا ہے، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جنتوں کی یہ دھوم دھام
اور नेमतों के बयान के बाद फरमाता है कि दूसरी जानब जहन्नमियों की यह हालत है कि वो जहन्नम के दरकात में जल बुस रहे हैं और वहां से छुटकारे की कोई सबील नहीं, और सख्त प्यास के मौका पर वो खोलता हुआ गर्म पानी जो दरअसल आग ही है लेकिन बशक्ल पानी इन्हें पीने के लिए मिलता है कि एक घूंट अंदर जाते ही आंतें कट जाती हैं। अल्लाह हमें पनाह में रखे। फिर भला इसका और इसका क्या मेल, कहाँ जन्नती कहाँ जहन्नमी, कहाँ नेमत कहाँ ज़हमत, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने मुख्तसर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।